السلام علیکم، میں ہوں خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا دن جو کہ جمعہ المبارک ہے اور نیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کسی کو اپنے سروں پہ بٹھانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے۔ تو دیوار سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو عمران خان کے اوپر جو کیس بنایا ہوا ہے توشاخانہ کیس، تو اس میں آج الیکشن کمیشن صاحب جو ہے نا 2 بجے کے بعد فیصلہ سنائیں گے، جو کہ پہلے سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور میرے خیال پہ عمران خان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایک اشاعت میں ایک پیشی کے موقع پر یہ بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے اور وہ کسی کو اپنا فیصلہ کسی کے سر کے اوپر تھوپ نہیں سکتا۔ لہٰذا الیکشن کمیشن اپنے اوقات میں رہیں اور اپنی دائرہ کار میں رہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے سپریم کورٹ ہے اور وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سپریم ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں کیس کے نوعیت کے بارے میں کہ کیس کیا ہے۔ کیس میں حکومت کی طرف سے جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے اور کیس بنایا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے کہ عمران خان نے توشاخانہ سے جو تحائف حاصل کیے تھے وہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کی ہے اور اثاثے چھپائے ہیں۔ تو یہ تو پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر ہے اور لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس سے ملک بحران کی طرف چل پڑے اور ملک میں بحران پیدا ہو اور افراتفری ہو، کیونکہ امریکی سازش کے تحت جو عمران کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن نااہل نہیں ہو سکا۔ تو ابھی ٹیکنیکل طریقے سے ان کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور تقریباً انہوں نے دیوار سے لگانے کی کافی کوشش کر بھی لیا ہے اور لگا بھی رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے نااہل کرانے کے بجائے الٹا لٹک جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے جو تحائف لیے ہیں ان کو بھیجا ہے اور ان کی قیمت جو انہوں نے وصول کی ہے، تو وہ بتاتے ہیں صحافیوں کو، انہوں نے بتایا کہ یہ الٹا اس لیے لٹک جائیں گے کہ جو پیسے میں نے لیے ہیں تحائف بیچ کر، وہ ایک روڈ بنایا ہوا ہے اور کوئی ترقیاتی کاموں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کے ثبوت ہوں گے، شاید وہ وقت ضرورت پہ وہ ثبوت آگے کر لیں گے۔ لیکن میں یہ اپنے اس سے وصول سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ اگر ہو گیا عمران خان کے خلاف کی ہوئی تو یہ انتہائی ناجائز اور غلط فیصلہ ہوگا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو ملک کی حالات کا بھی علم ہے اور حکومت کے حالات کا بھی علم ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، لیکن وہ حکومت کا ایک کارندہ ہے اور وہ حکومت کے لیے تگ دو کرتا رہتا ہے تاکہ عمران خان ان کے راستے سے ہٹ جائیں، جس میں امریکہ کی بھی سازش ہے اور پی ڈی ایم حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم جو گروپ ہے، ان کا بھی پورا زور لگانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کر لیں، کیونکہ کسی اور طریقے سے تو آؤٹ نہیں کر سکیں۔ توہین عدالت لگایا اور آرٹیکل 6 کی بھی بات ہو گئی، لیکن وہ تو ان کی بس کی بات نہیں تھی اور نہ ان کو اتنی سمجھ آتی ہے اور نہ ان کے جو قانوندان ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے اور
پاکستان ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہو اور پاکستان سری لنکا کی طرح دوسرے راستے پہ چلے جائیں اور ملک پہ کوئی اور آ جائیں. کوئی اور آنے کی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ نہ لگ جائیں. اگر ماشاء اللہ لگ بھی گیا تو اس پی ڈی ایم حکومت سے تو اچھی ہوگی، حالات تو بہتر ہو جائیں گے. کچھ نہ کچھ پاکستان کو سری لنکا کی طرف جانے سے تو رک دیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو کوئی ماشاء اللہ آئے گا اور نہ کوئی اور طریقے سے حکومت آئے گی. اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج پاکستان کے لیے پاکستانی لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کر لے گا. اور انشاءاللہ یہ دن کسی کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی حشر نشر ہو جائے پاکستان کا اور افراتفری ملک میں پھیل جائیں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے تو شاہانہ کا، تو جو بین الاقوامی صحافی ہے اور وہ بین الاقوامی اداروں کو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کور کرتے ہیں، اور اس کیس کو بھی انہوں نے تقریباً کور کیا ہے. تو اس میں تقریباً 2-3 صحافیوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ کیس کی بنیاد ہی نہایت کمزور ہے اور صحیح طریقے سے نہیں ہے. اور جو عمران خان نے بتایا ہے یا تو شاخانہ سے جو تحائف لیے ہیں وہ بھی انہوں نے اگر بیچ کر تو اپنے کسی ایسے کاموں میں لگایا ہوا ہے جو کہ پیسہ آیا اور پھر چلا گیا، تو پھر کیسے اس میں وہ اپنے کاغذات میں وہ ظاہر کر سکتے تھے. بہرحال میری قوم سے، میری اللہ سے اور میری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو صحیح راستے پہ چلائیں اور صحیح فیصلے ہو. لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عدالت نہیں ہے. عدالت وہ نہیں ہے. سپریم فیصلے اور بڑے فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہی کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہی کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نااہل کر دے. اس کے ساتھ میں اپنے ویورز اور اپنے دیکھنے والے، اپنے سننے والے، اپنے چاہنے والوں سے التماس ہے میرا کہ مجھے اپنے فیڈ بیک سے خوش رکھے اور تسلی دے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو نئی نئی خبروں سے آگاہ کر سکوں. والسلام. پاکستان زندہ باد.